بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پٹ پین انگلش شارٹ ہینڈ اردو لینگویج کی اس ویڈیو سیریز میں ای لرن اسٹوڈیوز کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے آر اسٹروک اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ۔ آر اسٹروک دو طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے، اپورڈ آر نیچے سے اوپر کی جانب، ڈاؤنورڈ آر اوپر سے نیچے کی جانب۔ ڈاؤنورڈ آر آپ لکھ سکتے ہیں جب یعنی اوپر سے نیچے کی جانب آپ لکھیں گے، لیکن کن کنڈیشنز میں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن میں آر سے پہلے واول آ جائے آپ نے اس کو ڈاؤنورڈ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایئر، آرم، ایئر، آرمی۔ اب ان چاروں الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو چاروں میں آر سے پہلے واول ہے۔ نمبر 2، کوئی لفظ جو آر او آر ای یا اے آر ای پہ ختم ہو تب بھی آپ نے ڈاؤنورڈ آر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کار، اپیئر، ڈور، ایرر۔ اب ان الفاظ میں دیکھیں تو ایسے الفاظ جو آر او آر یا اے آر ای پہ ختم ہو رہے ہیں تو آپ نے ڈاؤنورڈ آر کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر ایم سے پہلے آر آ جاتا ہے تو تب بھی آپ نے ڈاؤنورڈ آر لکھنا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آر کے بعد ایم آ جائے تو تب بھی آپ نے ڈاؤنورڈ آر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آرم، روم۔ اب روم میں آپ دیکھیں کہ جو پہلا اصول تھا کہ اگر آر سے پہلے واول ہو تو آپ نے ڈاؤنورڈ آر لکھنا ہے، اور اگر واول نہ ہو تو پھر آپ نے یہ نہیں لکھنا۔ لیکن یہاں پہ وہ اصول غلط ہو جاتا ہے، لیکن جو ہدایت اس پوائنٹ پہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آر کے بعد ایم آ جائے یا ایم سے پہلے آر ہو تو دونوں صورتوں میں آپ نے ڈاؤنورڈ آر لکھنا ہے۔ ریموو، فارم۔ تو ان تمام الفاظ میں جو آر کے بعد ایم آیا ہے اس لیے آپ نے اس کو ڈاؤنورڈ آر لکھا۔ اپورڈ آر آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کب؟ یہ نیچے سے اوپر کی جانب جائے گا جب آر سے کوئی لفظ شروع ہو۔ اب پہلا جو اصول آپ نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آر سے پہلے واول ہو تو ڈاؤنورڈ آر، لیکن اگر واول نہیں ہوتا تو تب آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت یہ ہدایت ہے آپ کے لیے کہ آر سے پہلے اگر کوئی واول نہ ہو تو پھر آپ اس کو اپورڈ لکھیں گے، یعنی آر سے کوئی لفظ شروع ہو تو آپ نے اس کو اپورڈ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ریڈ، ریڈ، رگ، رنگ۔ تو ان الفاظ میں آر سے پہلے کوئی واول نہیں، لہذا آر سے پہلے اگر واول نہ ہو یا آر سے لفظ شروع ہو تو آپ نے اپورڈ آر لکھنا ہے۔ نیکسٹ، کسی بھی لفظ کے درمیان میں اگر آر آ جائے، کوئی لفظ آپ لکھتے ہیں اس کے درمیان میں اگر آر آتا ہے تو پھر بھی آپ نے اپورڈ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ پارک۔ اب پارک میں آپ دیکھیں کہ پی اور کے کے درمیان میں آر آ رہا ہے، اس لیے آپ نے اپورڈ آر لکھا، اور پی کے فوراً بعد کیونکہ آ والا واول ہے، پا والا فرسٹ پلیس کا، اس لیے اس کو لائن سے اوپر لکھا۔ نیکسٹ میں پریڈ۔ اس لفظ میں پی اور ڈی کے درمیان میں آر ہے، اور پہلا واول جو ہے وہ آ والا ہے پی کے بعد، اور آر کے بعد جو واول ہے وہ مے والا ہے۔ آ والا واول آیا، لہٰذا جو لفظ کا پہلا واول ہوتا ہے اس کے مطابق اسٹروک لکھی جاتی ہے، تو لہٰذا اس میں آ والا واول تھا فرسٹ پلیس پہ، اور اس کے بعد آر کے بعد سیکنڈ پلیس کا، لہٰذا یہاں پہ پلیس ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جیسے ایڈوانس لیول کی طرف آپ جائیں گے تو اس وقت پہلا جو واول ہوگا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، باقی واول آپ نے
نہیں لگانے، لیکن یہ آنے والے ایڈوانس لیول پہ ہے، لیکن اس لیول پہ سمجھنے کے لیے اسٹروک کو آپ نے واول سارے لگانے۔ مارک، اس میں بھی دیکھ لیں ایم اور کے کے درمیان میں آ والا واول ہے۔ چارج، اس میں بھی چے اور جے کے درمیان میں آر ہے۔ تو ایسے الفاظ جن کے درمیان میں آر آ جائے تب بھی آپ نے اس کو اپورڈ لکھنا ہے، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں واول آئے اور اس میں آر استعمال ہو رہا ہو تو اس وقت بھی آپ نے اپورڈ آر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میری، اس میں آر کے بعد آخر میں آئی والا واول ہے، اس لیے یہ جو لائٹ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ لائٹ واول کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ میموری، یہاں پہ دیکھ لیں۔ اب ویسے اصول یہ ہے شارٹ ہینڈ میں کہ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں واول آئے تو وہ اسٹروک مکمل لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بات اسپیسیفکلی ہو رہی ہے آر کے بارے میں کہ اگر آر کے بعد کوئی بھی واول آ جاتا ہے یا آخر میں واول پہ لفظ ختم ہو اور آر آ رہا ہو تو آپ نے اپورڈ آر استعمال کرنا ہے۔ جری، اس میں بھی دیکھ لیں آخر میں واول ہے۔ بارو، بارو میں دیکھ لیں کہ اسٹروک آر جو ہے وہ لاسٹ واول پہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس میں اپورڈ آر استعمال کیا گیا۔ آر کے بعد اگر اپورڈ اسٹریٹ اسٹروکس آئیں تو تب بھی آپ نے اپورڈ آر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ریئر، یہاں پہ پہلے رے آپ نے لکھی اور یہ اپورڈ اسٹریٹ اسٹروک تھا، اس کے بعد دوبارہ ریئر کیونکہ آپ نے لکھنا تھا، آر آنا تھا، اپورڈ آر تھا، اس لیے اس کو استعمال کیا گیا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ آر کے بعد اپورڈ اسٹریٹ اسٹروکس ہوں تو آپ نے اپورڈ آر ہی لکھنا ہے۔ نیکسٹ ریئر، ریئر میں بھی دیکھ لیں، ریئر میں بھی دیکھ لیں، کیریئر، لیئر، تو اپورڈ اسٹریٹ اسٹروک کے ساتھ اگر آر آئے تو آپ نے اپورڈ استعمال کرنا ہے، اور جب آر سے پہلے ٹی ڈی چے جے اتھ آ جائیں تو تب بھی آپ نے اپورڈ آر استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ارچ، آرچ، ارتھ، آرچ۔ یہاں پہ جو ہم نے اصول پہلے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر آر سے پہلے واول آ جائے تو تب آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ ڈاؤن ورڈ آر، لیکن یہاں پہ وہ اصول غلط ہو جاتا ہے۔ اگر اس اصول کو دیکھیں تو یہاں پہ ڈاؤن ورڈ آر آنا چاہیے، لیکن اس وقت کیونکہ اصول یہ بتا رہا ہے کہ اگر آر سے پہلے ٹی ڈی چے جے اتھ آ جائیں تو تب آپ نے ڈاؤن ورڈ آر کے بجائے اپورڈ آر استعمال کرنا ہے، اور یہاں پہ کیونکہ یہی اصول استعمال ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ ڈاؤن ورڈ آر نہیں بلکہ اپورڈ آر استعمال کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ارتھ، ایرڈ، تو ایسے الفاظ جو آر سے پہلے ٹی ڈی جے اتھ آ جائے تو آپ نے اپورڈ آر استعمال کرنا ہے، چاہے اسٹروک سے پہلے واول ہے یا نہیں۔ تو اس لیسن میں ہم نے یہ پڑھا کہ اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ آر کو آپ اپنی شارٹ ہینڈ میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپورڈ آر اور ڈاؤن ورڈ آر آپ نے کب استعمال کرنے ہیں یہ آپ کو اس لیکچر میں بتا دیا گیا ہے۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں۔ یہاں پہ چند الفاظ کے ذریعے صرف سمجھانے کی آپ کو کوشش کی گئی ہے، باقی تمام اصولوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں دھیان سے، اس پہ عمل کریں اور اسٹروکس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ تمام اصول سمجھا دیے جائیں کہ آپ نے اپورڈ آر اور ڈاؤن ورڈ آر کب لکھنا ہے۔